صدیوں سے جنات آسمانوں کی طرف اڑتے تھے۔ ان کا مقصد فرشتوں کی باتیں سننا، مستقبل کی خبریں چرانا اور زمین پر آ کر جادوگروں کے کانوں میں ڈالنا ہوتا تھا۔ آسمان کا راستہ ان کے لیے کھلا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ زمین پر یقیناً کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت سخت کر دی تھی۔ شاید کوئی نیا نبی تشریف لا چکا تھا۔ پھر ایک ایسی رات آئی جب آسمان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہزاروں سالوں سے یہاں آتے رہے ہیں، ہمیں کبھی کسی نے نہیں روکا۔ آج آسمان کے دروازے کیوں بند ہیں؟ ضرور زمین پر کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے آسمان کی حفاظت سخت کر دی ہے۔ شاید کوئی نیا نبی آ گیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا گیا، پھیل جاؤ، مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ، معلوم کرو وہ طاقت کیا ہے۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں تھے۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ دل بہت اداس اور ٹوٹا ہوا تھا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں ٹھہرے اور فجر کی نماز ادا کرنے لگے۔ پھر قرآن کی تلاوت شروع فرمائی۔ جنات یہ سن کر تیزی سے وادی نخلا کی طرف دوڑ پڑے۔ رکو، یہ کیسی آواز ہے؟ غور سے سنو۔ وہ جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی قسم، یہ وہی نور ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ یہ آواز دل کے اندر تک اتر رہی ہے۔ ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا۔ سوچئے، وہ جنات جو ہزاروں سال سے زندہ تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً پہچان گئے۔ آگ سے بنے دل قرآن کی ٹھنڈک سے پگھل گئے۔ اسی لمحے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کلام ان کے لیے بالکل نیا اور معجزاتی تھا۔ وہ خاموشی سے قرآن سنتے رہے اور ان کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ قرآن سننے کے بعد وہ فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے تاکہ انہیں خبردار کریں اور اسلام کی دعوت دیں۔ رات کے سناٹے میں وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں۔ اندھیری غاروں اور ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کے درمیان، جہاں صدیوں سے ان کا بسیرا تھا، ہزاروں جنات موجود تھے۔ یہ غار صدیوں سے اندھیرے اور جھوٹ کا گھر تھا۔ یہاں ابلیس کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور شرک کا دھواں اٹھتا تھا۔ لیکن آج فضا بدل چکی تھی۔ وہ جنات جو آسمان کی خبریں چرانے گئے تھے واپس لوٹ آئے تھے، مگر خالی ہاتھ نہیں۔ وہ اپنے سینوں میں ایسا نور لے کر آئے تھے جو اس غار کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اے ہماری قوم، سنو، ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہم نے ایک عجیب اور شاندار قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دلوں میں اتر گئے۔ اس رات وادی نخلا میں ہونے والی تلاوت نے جنات کی دنیا میں بھونچال برپا کر دیا تھا۔ کچھ نے حق کو مان لیا اور کچھ نے انکار کر کے ابلیس کے راستے پر قائم رہنا پسند کیا۔ مگر حجت پوری ہو چکی تھی، دلیل قائم ہو گئی تھی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری تھا کہ اگر انسان، طائف اور مکہ والے آپ کی بات نہیں سن رہے تو اللہ نے دوسری مخلوق یعنی جنات کو آپ کا کلام سننے اور ایمان لانے کے لیے بھیج دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن نازل فرما کر بتایا،
اے نबी, गम न कीजिए, अगर अहले ताइफ में न सुना तो हमने जिन्नात की एक जमात को आपकी बात सुनने और मानने वाला बना दिया है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का बाइस बना कि अल्लाह आपके साथ है। अगर ज़मीन वाले इनकार कर रहे हैं तो अल्लाह ने दूसरी नूरी और नारी मखलूक़ात के दिल आपके लिए खोल दिए हैं। ये इस बात का सबूत भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी है।